تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کو وضاحت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہرگز اللہ کی ذات کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات پوچھنے اور وضاحت طلب کرنے کی احتیاج نہیں رکھتی ہے۔ سوال کیوں نہیں رکھتی ہے؟ چونکہ وہ سب کچھ جانتی ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے اسرار سے بہتر آگاہ ہے، بلکہ صدور عالمین کے اسرار سے آگاہ ہے اور سب کچھ جانتی ہے۔ لہٰذا اسے ہمارے سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس کے سامنے سب کچھ آگاہ ہے، سب کچھ آشکار ہے اس کی ذات کے آگے۔ اے وہ ذات جسے موجودات کے بغیر کہے ہوئے ان کی ضروریات کا علم ہے، ان کے تمام مسائل کا اور تمام کیفیات کا اسے علم ہے۔ تو یہاں آپ ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر خداوند متعال کو ہر بات کا علم ہے تو پھر ہم خداوند متعال کے حضور دعا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم خداوند متعال کے حضور التجا کیوں کرتے ہیں؟ ہم خداوند متعال سے کیوں طلب کرتے ہیں جبکہ وہ علیم بذات الصدور؟ سوال: جب خداوند متعال اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کو علم ہے تو پھر ہم خدا سے دعا کیوں کریں؟ حضرات اہل بیت علیہم السلام کو واسطہ قرار دے کر دعا کیوں کریں؟ تو اس کے جواب میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کو اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کو ہماری حوائج کا علم ہے۔ انہیں زبان پر لا کر انہیں مانگنا، انہیں طلب کرنا، یہ عبادت کی روح کے ساتھ یا دعا کی روح کے ساتھ بالکل منافات نہیں رکھتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں علم ہے، لیکن وہ ہمیں لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ ہمیں عنایت کر رہے ہیں، ہمیں عطا کر رہی ہے وہ ذات۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بغیر مانگے ہمیں کتنی نعمات عطا کر رہا ہے۔ ہمارے وجود میں ہر آنے والا سانس، یہ ہمارے وجود سے ہر نکلنے والا سانس اور اندر داخل ہونے والا ہر سانس ہمارے مانگے بغیر وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی سانس لیا، یہ جو میں نے باہر نکالا، یہ خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا، میں نے تو اس سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ میرا دل ہر لحظہ میں جو یہ دھڑک رہا ہے، جو پمپنگ کر رہا ہے، یہ میں خدا سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ اس کو پمپ کرتا رہے تاکہ مجھے ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، یہ پمپ کرتا رہے، نہیں، وہ اس کے حکم سے، اس کی عنایت سے یہ پمپنگ بھی کر رہا ہے۔ یہ میرے جسم کی تمام رگوں تک خون کو منتقل کر رہا ہے، جو کہ اس کی عنایت میرے شامل حال ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے میرے دل کو اس پمپنگ کی ضرورت ہے، یہ خون منتقل کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ میری اس ضرورت کو میرے مانگے بغیر اسے پورا کر رہا ہے۔ ہم انواع و اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں جو ہماری باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ انواع و اقسام کی غذائیں جو جسم کے اوپر منفی آثار مرتب کرتی ہیں، اگر ہم یہ نہ کھائیں تو ہمارا جسم مکمل طور پر صحیح اور سالم رہے گا، اور یہ صحیح اور سالم رہنا اس کی عنایت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے ایک صحیح اور سالم باڈی کی ضرورت ہے، وہ مجھے یہ صحیح اور سالم باڈی عنایت کرتا ہے، میں اسے نقصان پہنچا کر جو ہے وہ اسے خراب کرتا ہوں، اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ تو پس وہ ہمیں لحظہ باللحظہ، لمحہ بلمحہ بہت سی ایسی عنایات میرے اوپر کر رہا ہے کہ جس کی میں نے اس سے تقاضا نہیں کیا اور دعا نہیں کی ہے، لیکن وہ بغیر مانگے مجھے عطا کر رہا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اسے علم ہے کہ میرے بندے کو، موسیٰ رضا کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ میری اس ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ خود میرا وجود اس کی عنایت ہے، وگرنہ اگر وہ عنایت نہ کرتا تو میں وجود میں نہ آتا۔ جتنی بھی تغدو کر لیتے میرے والدین، اگر اس کی عنایت نہ ہوتی تو میں وجود میں نہ آتا۔ اب میں وجود میں آ گیا ہوں تو مجھے اس وجود کو باقی اور برقرار رہنے کے لیے اسی کی عنایت ضروری ہے۔ تو جب اس میرے وجود کے آنے کے لیے اس کی عنایت اور میرے وجود کو باقی رہنے کے لیے
اس کی عنایت ضروری ہے، تو پھر وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ہم پھر خدا سے دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہماری یہ دعا کرنا ہمارے خداوند متعال کو ہمارے حالات سے باخبر ہونے سے منافات نہیں رکھتا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو خداوند متعال سے طلب کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے خدا مجھے بیٹا دے دے، اے خدا مجھے اچھی نوکری دے دے، اے خدا مجھے اچھی بیوی حسین و جمیل عطا کر دے، اے خدا مجھے شہرت عطا کر دے، مجھے دولت عطا کر دے، مجھے گھر عطا کر دے، مجھے گاڑی عطا کر دے۔ یہ سب کیا ہے؟ میری نفسانی خواہشات ہیں جس کا میں خداوند متعال سے تقاضا کر رہا ہوں۔ خداوند متعال کو علم ہے کہ میری ذات کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا کرے گا، اور اس کو علم ہے کہ میری ذات کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے یا کیا چیز میری ذات کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا وہ میری بات کو سن تو لیتا ہے، لیکن چونکہ میری ذات کے لیے مفید نہیں ہے، وہ اس دعا کو میرے حق میں قبول نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حوائج پوری ہوں۔ اب اگر ہم اپنی حوائج کو، یہ جو میں نے تمام حاجتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ولو میرے فائدے میں نہیں ہے، میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ میری یہ حاجتیں پوری ہوں، اور خداوند متعال میرے اوپر اپنی عنایت کرے، نظر کرم کرے، تو پھر ضروری ہے کہ میں اس کے بندوں کا خیال رکھوں۔ یعنی وہ کام جو اس نے انجام دینا ہے، اس کی ذمہ داری کو میں اپنی ذمہ داری بنا لوں۔ یعنی وہ کام جو اللہ کی ذات کر رہی ہے، اس کام کو میں خود انجام دینا شروع کر دوں۔ اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دوں تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ جب میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو وہ بھی میری مدد کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے ایک بندے کو رزق دینا ہے، میں اس بندے کو جا کر رزق پہنچا آتا ہوں۔ یعنی دیکھ رہا ہوں کہ میرے محلے میں فلاں افراد جو ہیں وہ مستحق ہے، اس کی مشیت ہے کہ ان مستحق افراد تک غذا پہنچے، لیکن کون پہنچا رہا ہے؟ میں وسیلہ بن رہا ہوں۔ میں اپنے اندر جو ہے وہ اس جذبے کو بیدار کر رہا ہوں کہ اپنے محلے کے جو مستحق افراد ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، اپنے محلے میں جو نوجوان ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی عقیدتی ضروریات کا، ان کی جسمانی ضروریات کا، ان کی شادی کی ضروریات کا میں خیال رکھوں اور ان ضروریات کو میں پورا کروں۔ تو یہ الہی کام میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ تو جب میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو وہ خود بخود میری تمام امور میں میری مدد کرے گا، میرے ساتھ تعاون کرے گا۔ لہٰذا روایات میں یہی مطلب ملتا ہے کہ اس چیز کا بہت ثواب ہے۔ مرحوم آیت اللہ فاضل کا میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ آیت اللہ فاضل کہتے ہیں، میں نے 50 سال اسلام کو پڑھا ہے جس کا خلاصہ یہی ہے، واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، باقی تمام وقت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اور ان کی حوائج کو برآوردہ کرنے میں اپنا وقت گزار دو۔ قیامت کے دن اگر تم سے کہا گیا کہ تم نے نماز تہجد نہیں پڑھی، تم نے فلاں مستحب کام نہیں کیا، تم نے نوافل انجام نہیں دیے، تو کہہ دینا مجھے فاضل نے کہا تھا کہ اسلام سے یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ واجبات پر عمل کرو اور مستحبات کو ترک کر دو، باقی تمام وقت جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں انجام دو۔ یعنی واجبات پر عمل کیا ہے، محرمات کو ترک کر دیا ہے، باقی تمام کام مستحب عمل کو چھوڑ کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو اور حوائج مسلمین کو برآوردہ کرنا شروع کر دو۔ بلکہ مسلمین تو کیا، انسانیت کی ضرورت کو پورا کرو، چونکہ وہ بلا مذہب تفریق وہ عطا کر رہا ہے۔ وہ ہندو کو بھی دے رہا ہے، وہ عیسائی کو بھی دے رہا ہے، وہ یہودی کو بھی دے رہا ہے، وہ تمام ان لوگوں کو دے رہا ہے کہ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ وہ تمام افراد بھی اپنے وجود میں اور اپنے وجود کی بقا میں اس کی ذات کے محتاج ہیں، اور وہ ان سب کو دے رہا ہے۔ تو میں کیوں بخل کروں؟ میں بھی اسی کی اس صفت کو اپنے وجود میں جاری کرتے ہوئے سب کو دیتا ہوں، بلا تفریق سب کی مدد کروں، تو خداوند متعال بھی میری تمام حوائج کو برآوردہ کرے گا۔ تو اب روایات میں یہ مطلب اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ایک حاجت کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 100 حاجتوں کو اس کے بدلے میں پورا کرے گا۔ تو پھر میں کیوں خداوند متعال سے اس کی مدد کرتے ہوئے میں خداوند متعال کے ساتھ یہ تعاون نہ کروں؟ کیوں نہ کروں ایسے؟ کیوں میں خداوند متعال کے ساتھ ہاتھ نہ بٹاؤں اور لوگوں کی مشکلات کو حل نہ کروں؟